منوع میں ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام تھا۔ شہر کے تمام لوگ بادشاہ کے حکم سے اس دعوت میں شریک تھے۔ بادشاہ دعوت میں ہر موجود شخص کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن اب تک اس کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ جس شخص کی جستجو میں ہے وہ دعوت میں موجود نہیں۔ آخر کار اس نے شہر کے سرداروں سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو اس دعوت میں شریک ہونے سے روکا گیا ہو، وہ دعوت میں موجود۔ آخر کار سردار نے بتایا کہ صرف دو تارک الدنیا مطلب جو جس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہ ہو آدمی اس دعوت میں موجود نہیں ہے۔ وہ دونوں ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کہیں آتے جاتے نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ چھوٹی سی مکان میں معمولی سا سامان تھا اور نہایت خستہ اور معمولی لباس پہنے دو عابد موجود تھے، ٹھیک ہے نا۔ دونوں شکل رسول سے نہایت نیک معلوم ہوتے تھے، لیکن انہیں دیکھتے ہی بادشاہ کی آنکھیں چمک گئی، گویا جن آدمیوں کی اسے تلاش تھی وہ اسے مل گئی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کی مکان کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ مکان میں ایک چٹائی تھی جس پر وہ دونوں بیت عبادت مصروف رہتے تھے۔ تلاش کے دوران میں اس چٹائی کی نیچی سرنگ کا دروازہ دریافت ہو گیا۔ یہ سرنگ اس جگہ سے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے تک جا رہی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر لرز گیا۔ جب ان دونوں آدمیوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ دونوں یہودی ہیں اور پیغمبر اسلام دونوں یہودی ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کو نعوذ باللہ چرا کر لے جانے کے لیے آئے تھے۔ بادشاہ نے اسی وقت ان دونوں بدبختوں کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا کر اسے اتنا بڑا شرف و عزت وہ مل گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ پورا واقعہ تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ عظیم سعادتمند بادشاہ سلطان نور الدین زنگی تھے۔ انہیں رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، نور الدین یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کی شر کا سدباب کرو۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نے دونوں آدمیوں کی تلاش میں شام سے مدینہ منورہ وہ آئے تھے۔ تو 569 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی خناق کی بیماری مبتلا ہو کر وفات پا گئے۔ تو 569 اس کو بھی انڈر لائن کرو اور پیدائش والی کی بھی۔ وفات کے وقت آپ رحمۃ اللہ کی عمر 58 برس تھی، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ آپ رحمۃ اللہ کی حکومت 28 برس ہو چکے تھے، 28 برس یہ بھی انڈر لائن کرو۔ وفات سے پہلے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے حصے کا بہت سا کام کر دیا تھا اور مسلمانوں کو صلیبی یلغاروں سے بہت حد تک نجات لا چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کے بعد اس کام کو آپ رحمۃ اللہ کے ایک جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے آگے وہ بڑھایا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کے نام مور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کا اصل نام یوسف تھا۔ سلطان صلاح الدین کا اصل نام کیا تھا؟ یوسف تھا۔ یہ یوسف نام جو ہے نا اس کو انڈر لائن کرو۔ آپ رحمۃ اللہ نے 138 عیسوی ہجری 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئی۔ یہ 1138 جو ہے نا اس کو بھی آپ انڈر لائن کرو، یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، یہ بھی اہم ہے، یہ بھی آپ انڈر لائن کرو۔ نجم الدین ایوب صلاح الدین ایوبی کا باپ تھا، جو موصل کے حکمران نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ افسر تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے باپ کے نقش قدر پر چلتے ہوئے نور الدین زنگی کی فوج میں وہ شامل ہو گئے۔ 1169 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام کی حکومت سنبھالی۔ آپ رحمۃ اللہ نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کی فتح ہے۔ مسلمانوں کی قبلہ اول بیت المقدس پر عیسائی قابض تھے۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کیا۔ 1187 انڈر لائن کرو، 1187 عیسوی بیت المقدس کو آزاد کیا تھا عیسائیوں سے، انڈر لائن کرو اس کو۔ بیت المقدس کے گنبد پر سے عیسائیوں کی لگائی ہوئی صلیب ہٹا دی گئی اور مسجد اقصیٰ کو بحال کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی اور اہم واقعے کی یاد میں بہت سے شفاخانے اور مدرسے بنائے گئے۔ بیت المقدس کی فتح کا جشن پوری اسلامی دنیا نے منایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اعلیٰ اخلاق و اقتدار کے مالک، نہایت متقی پرہیزگار انسان تھے۔ عدل و انصاف اور اس طرح رحم دلی، فیاضی، صبر، علم، دوستی میں بے مثال تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ احسان کرنے والے، عفو درگزر سے کام لینے والے اور حلیم اور بردبار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لالچ اور طمع سے دور رہتے تھے، ہمت، شجاعت اور استقلال کا پیکر تھے۔ آپ ایک لائق سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ دور اندیش سیاستدان بھی تھے۔
آپ نے حکمران ہونے کے باوجود نہایت سادگی بسر کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1193 یعنی 1193 اس کو بھی آپ انڈر لائن کریے، اس کی تاریخی وفات ہے۔ 55 برس کی عمر میں دار فانی سے کوچ گئی، 55 برس کی عمر میں، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق میں بنو امیہ مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا، تو یہ دمشق میں آپ وہ دفن ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو جہاں تک آ جاتا ہے نا، یہ ہے اس میں پھر فرق آ جاتا ہے، یہ کوئی کنفرم نہیں ہوتا یہ اس طرح کی، لیکن ہوتا کیا ہے آپ اس کو کنورٹ نہ کریں۔ یہ جو سوالات ہوتے ہیں ایٹھا کے ٹیسٹ میں وہ کہیں اور سے نہیں لاتے، وہ ادھر سے سوال اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کو بھی اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کنورٹ کرے ہجری میں، ہجری کو کنورٹ کرے عیسوی میں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا تو وہ سوال کیسے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل چیز کیا ہے جو یہاں مثال لکھا ہے نا، یہ اہم ہے کہ 1193 میں اس کی وفات ہے، اور اس طرح ان کی جو پیدائش 1138 تقریت عراق کے شہر میں وہ پیدا ہوئے تھے، یہ جو ہے نا یہ اہم سوالات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ اسی نے وہ فتح کیا تھا، کس نے پہلے بیت المقدس کو کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق نے، اور پھر کس نے فتح کیا؟ صلاح الدین ایوبی نے، اور آج کل ایسا وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے بعد سلطان محمد فاتح، یہ سلطان محمد فاتح جو ہے نا یہ خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم حکمران تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ کس کو فتح کیا؟ قسطنطنیہ کو وہ فتح کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اچھا جی، اب اس کو پڑھ لیتے